الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت کے لیسن 13 صفحہ 169 سے آغاز کریں گے۔ کے ساتھ سماعت کیجیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی بہت ثواب ملے گا۔ بریدہ اسلمی کا جھنڈا۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ حضرت زبیر کے بیش قیمت کپڑے۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ کے پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا۔ شہنشاہ رسالت مدینہ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے
وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ عشاق تصور کر کر کے روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ معراج کا ہے نا کلام، اقصیٰ میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا غالباً کلام میں فرماتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اللہ اللہ۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے، اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بند گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، اور شاید خاندان عمر بن عوف کا بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نثار
جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی آپ پڑھ چکے۔ اب ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر سنوار یعنی سال کے حساب سے واقعات تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے مطالعہ سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی دولت حاصل کریں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی عفی عنہ 28 شعبان 1395 ہجری، ابھی 1444 ہے، تو یہ کم و بیش 49 یعنی 49 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مدینۃ العلماء شاید کہتے ہیں گوسی شریف کو، اور یہ حضرت نے لکھا ہے کہ بحالت علالت، شاید ان دنوں میں بیمار بھی تھے۔ ابھی تو ان کا غالباً وصال باکمال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہیں جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھٹا باب، ہجرت کا پہلا سال، 1 ہجری۔ مسجد قباء۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ ترجمہ: یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: افلح من یعالج المسجدا ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا
وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ سبحان اللہ، اشعار بھی کتنے پیارے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا سما ہوگا، سبحان اللہ، کیا نورانی سما ہوگا۔ اللہ اللہ، تصور کریں ہیں، ماشاء اللہ، اللہ اللہ۔ مسجد الجمعہ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے، سبحان اللہ۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک دورویہ صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستہ میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالی اشعار پڑھنے لگی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ سبحان اللہ۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے۔ آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاع فعلیک اللہ صلی ما سعی للہ ساعی۔ تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔ مدینہ کی ننھی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھی کہ نحنو جوارم بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کی جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں جی ہاں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ۔
خود بھیک دے اور خود یہ کہے منگتا کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ اللہ اللہ، ابو ایوب انصاری کا مکان عالی شان، کیا بات ہے۔ تمام قبائل انصار جو راستہ میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے، اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اسی جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، تو اس اندیشہ سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی شریف اور اس کی آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ ہجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہے، مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ ہم تحریر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگو، اسلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور کے اہل و عیال مدینہ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مدینہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ یہاں پر سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے حوالے سے لیسن نمبر جو ہے 14 میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔